بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کے دن ہم خاص طور پہ کوئی ایسا ٹاپک رکھتے ہیں جو کہ مذہبی بھی ہو اور معاشرتی بھی ہو۔ ہیلووین کا نام آپ نے سنا ہوگا بنیادی طور پہ۔ ہیلووین ایک ایسا کلچر ہے جس میں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی شکل و شباہت جو ہے وہ بگاڑ کے یا ڈرونا بنانا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، جو یورپ کے اندر جو کلچر ہے، یا چراہوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں۔ کوئی مرے ہوئے کا جسم لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، اور عام طور پہ وہ آپ نے دیکھی ہوں گی بہت سی بچوں کی فلمیں کہ بچے جو ہیں وہ جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں اور وہ کہتے ہیں ٹریٹ لینا ہے آپ نے، یا آپ نے تھریٹ لینا ہے، ہم سے کیا کرنا ہے، تو پھر لوگ جو ہیں ان کو پیسے دے دیتے ہیں یا سویٹ دیتے ہیں۔ یہ بچوں کا یہ بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو یہ سارا سلسلہ جو یورپ اور امریکہ میں یا باہر کے ممالک کے اندر ہے، یہ کارپوریٹ کلچر ہے۔ دیکھیے ابھی آنے والا کیا ہے، کرسمس کے اندر مارکیٹ بہت ہیوی ہو جاتی ہے، لیکن پری کرسمس کی جو ساری ڈیلز ہوتی ہیں لگی ہوئی دکانوں پہ، ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یا وہاں تک لوگوں کو کھینچ کے لانے کے لیے انہوں نے ایک ہیلووین کا فیسٹیول بھی رکھ لیا اور ہیلووین کو ایک ہالیڈے فیسٹیول بھی بنا لیا۔ لیکن اگر اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھیے تو مسلمانوں نے تو خیر اس کام کو سیدھے منہ سے سمجھنا ہے کوئی نہیں۔ یہ بنیادی طور پہ کوئی 16ویں صدی کے شروع کے اندر سلسلہ شروع ہوا لوگوں کا، جنہوں نے اپنے آپ کو انلائٹنڈ کہنا شروع کیا۔ پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے انلائٹنڈ ہونا بڑا اچھا لفظ ہے، اور پھر انلائٹنڈ اسلام اور انلائٹنڈ مسلمان کا لفظ جو ہے وہ بھی ایجاد ہوا تھا۔ یہ جب آزادی کی طرف جاتے ہیں، انلائٹنڈ کو آزادی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جب آزادی کی طرف لے کر جاتے ہیں تو نظریاتی طور پہ یا تصوراتی طور پہ جو واحد چیز کلی طور پہ آزاد ہے، اب اس کو بریکٹ کے اندر بہت کچھ اور لکھا بھی جا سکتا ہے، وہ ہے شیطان، اور ہم اس کی پرستش کرنے کی طرف پھر چلے جاتے ہیں کہ کیونکہ آزاد ہیں، خدا پرست ہم نہیں ہیں، خدا ہوگا تو پھر ظاہر ہے تھوڑی سی آپ پہ پابندیاں ہوں گی، پھر آپ ویسی شبہات اور ویسی عادتیں بھی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو آپ چیز کرتے ہیں وہ ہے ڈرونے کپڑے، لیکن اس سے پہلے بھی جو چیز آپ آزاد کرتے ہیں وہ کپڑوں سے آزادی ہوتی ہے آپ کی، اور آپ کی ہر اس قانون سے آزادی ہوتی ہے جو معاشرے کو پکڑ کے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں جنسی آزادی 100% نہیں ہوتی، لیکن یہ چیز جو ہے پاکستان میں پہلے انڈر گراؤنڈ بہت سی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جو لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں، لاہور کے اندر آج بھی موجود ہے ایک فری میسن ہال بھی موجود ہے، جس کا کہ ہماری نوجوان نسل کو نہیں پتہ۔ یہ لوگ چھپ کے کرتے تھے پارٹی، اور یہ کم لوگ تھے بڑے، لیکن پھر اسی چیز کو ہم اپنے اداروں تک یعنی کہ یونیورسٹیز تک لے گئے، پھر یونیورسٹیز نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور یونیورسٹیز نے ہیلووین پارٹیز جو ہے وہ منانی شروع کر دی۔ جب نوجوان طبقہ ان چیزوں کو پارٹی کے طور پہ منانے لگ جائے تو پھر یہ چیزیں بنیادی طور پہ ایک نارمیلسی کا راستہ اختیار کر لیتی ہیں کہ پارٹی ہے، بچے کر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے پس منظر جو ہے وہ شیطانی طاقتوں کو پوجنے کا ہے۔ یہ میں بڑا مختصر آپ سے کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ غور کیجئے گا تو پھر وہ ہیلووین پارٹی کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو شیطان کو پوجنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو معاشرے کے اندر چیدہ ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو کہ بنیادی طور پہ ہیلونوسٹک ہیں، یعنی کہ ہیلونوسٹک ہیں، ہیلووین سے منسوب ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص ہمارے یہاں وی بناتا ہے، یہ بنیادی طور پہ جو ایجاد تھی یہ ہیلووینسٹک ایجاد ہے۔ اس کے بعد آج کل آپ دیکھتے ہیں ہم یہ دل بناتے ہیں، یہ دل بنانا ہیلونوسٹک ہے۔ آپ میوزک سنتے ہیں اور آپ یو کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ہیلونوسٹک شیطانی سمبولوجی ہے، اور پھر ہم اس کو سائن کے طور پہ دوسرے کو آگے دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو غور ہوگا کہ ہم 2 ہاتھوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ صحابہ میں آپ کو کبھی مثال نہیں ملے گی کہ 2 ہاتھوں سے ہاتھ ملایا، سیدھے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر جناب وہ 2 ہاتھوں سے ہاتھ ملانے کا تصور یہ تھا کہ آپ دوسرے ہاتھ سے ہاتھ کو تھوڑا سا دباتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی وہی ہوں جو تم ہو۔ یہ سارا کلچر پاکستان میں جب آیا تو ظاہر ہے ہم تھوڑے سے مزاج کے طور پہ
میں کوئی اور لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتا، ہلکے ہیں. تو ہم نے اوپر کی شیطانی قوتوں والے جو عادات تھیں وہ تو ہم نے لے لی، لیکن جو بنیادی تصورات تھے وہ سمجھنے سے ہم نے انکار کر دیا. ہمارے پاس بہت سے ایسے سوشل میڈیا کے ہیروز ہیں، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، سوشل میڈیا کے ملٹی ملینئرز ہیں جو اب پاکستان سے شاید باہر ہیں. پھر انہوں نے بٹ کوائنز کے بہت سے کام کیے، لیکن بنیادی طور پہ وہ ہیلینوسٹک گروپ کے اندر اپنے آپ کو، یا فری میسنری میں انہوں نے اپنے آپ کو شامل کیا اور وہ اس گروپ کے اندر امپاورمنٹ میں آئے. یہ لوگ دنیا میں اکانومی کو بہت حد تک رول کرتے ہیں، بہت حد تک رول کرتے ہیں، اور یہ اکانومی اتنی ان کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ان کے خلاف آل آؤٹ اوپن جو ہے وہ نہیں آ سکتے، کیونکہ شیطان جھکا نہیں تھا اللہ کے آگے، اس لیے یہ ہر طرح کے جھکنے کو برا سمجھتے ہیں. اب میں اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اس کو میں کسی طرح سے بھی اسلامی نظریے سے پیش نہیں کرنا چاہ رہا. مثال کے طور پہ ہمارے بہت سے ایسے مسالک ہیں جو کہتے ہیں کہ یوں کر کے ملنا جو ہے وہ بھی بدعت ہے. مثال صرف دے رہا ہوں، کیونکہ شیطان نہیں جھکا تھا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو آپ نے کسی طرح کا جھکنا جو ہے وہ بے قاعدہ کر دیا کہ یہ قاعدے کی بات نہیں ہے. اب لاہور کے اندر ایک ایسی پارٹی ہوئی ابھی پچھلے دنوں جو کہ اتفاقاً جہاں پہ پولیس کی ریڈ پڑی، مبینہ طور پہ اتفاقاً ریڈ پڑی، اور وہاں سے جو لوگ پکڑے گئے وہ لوگ ٹاپ ٹرینڈ سیٹر تھے ہمارے سوشل میڈیا کے، اور ہمارے وہ لوگ تھے جن کو ہم کہتے ہیں انفلوئنسرز، انفلوئنس کرنے والے ٹک ٹاکرز، اور امیر ترین خاندانوں کے بچے اور بچیاں. اس پہ بات کریں گے شیراز نثار جو کہ ہمارے کرائم رپورٹر ہیں ایک نیوز کے، ان سے بات کریں. لیکن اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسید الرحمان صاحب سے بھی بات کریں گے، طارق شریف زادہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، حسن رضا باقر بھائی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری بھی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. لیکن شیراز السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ فرمائیے کہ یہ جو گلبرگ کے اندر ایک ہوٹل میں سے پکڑا گیا ہے سلسلہ، اس کا پیش منظر اور پس منظر جو ہے وہ کیا ہے؟ بلال صاحب بہت شکریہ، بہت ہی اچھا ٹاپک آپ نے شروع کیا ہے. دیکھیں میں اس کا تھوڑا سا پس منظر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کیلٹک قبیلہ تھا ایک جو 2500 سال پہلے انہوں نے یہ ایجاد کیا تھا کہ جی 31 اکتوبر کی رات کو ایک ایسی رات ہوتی ہے جب جو روحیں ہوتی ہیں، جو مردے ہوتے ہیں، وہ زمین پہ آ جاتے ہیں، اور وہ آگ جلا کر اس طرح کے کپڑے پہن کے بھوت بن کے ان کو ڈرایا جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچاتے. اب بد نصیبی یہ ہے کہ ہماری قوم ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے ابھی تک. اور جو واقعہ آپ نے کوڈ کیا کہ گلبرگ کے علاقے میں، تو یہ اس ایف آئی آر سے زیادہ بدبختی یہ ہے کہ وہاں پر جو 51 لڑکے لڑکیاں ہیلووین پارٹی منا رہے تھے، ان کے جو ایکچوئل لباس تھا وہ ان کی گاڑیوں میں پڑا تھا نیچے، اور وہ سارے کاسٹیوم پہن کر، وہ نیکڈ کاسٹیوم پہن کر، اور وہاں پر وہ ڈانس کر رہے تھے، وہ بھوت بنے ہوئے تھے. اور یہ جو ایف آئی آر اس وقت ایک نیوز پہ دکھائی جا رہی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو پولیس والے پہنچے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے کپڑے کہاں ہیں؟ تو پھر پولیس اہلکار جا کر گاڑیوں سے کپڑے لے کر اوپر آئے، اور اس ہوٹل میں انہوں نے کپڑے پہنے، اور وہ جو نیکڈ لباس تھے سارے، وہ کاسٹیوم تھے، وہ پولیس نے اپنے قبضے میں لی اور مقدمہ درج کیا. لیکن آپ کے جو دوست ہیں فیصل کامران، اگر ان کا نام یہاں پہ نہ لیا جائے تو بالکل وہ غلط بات ہوگی. انہوں نے ایسا انیشیٹو لیا، انہوں نے ڈاکٹر عثمان انور کو آن بورڈ لیا کہ یہ ایک ایسی پارٹی ہو رہی ہے کہ یہ مقدمہ درج ضرور ہونا چاہیے. تو پھر اس میں 3 اعلیٰ پولیس افسر ڈی جی آپریشن فیصل کامران سمیت انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ یہ پرچہ ضرور ہوگا. اور پھر 51 جو لڑکیاں لڑکے تھے ان پہ مقدمہ درج کیا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا اس سے قبل بھی نصیر آباد میں ایک ہم جنس پرستی کی پارٹی ہو رہی تھی، وہ بھی اسی لیے جنہیں فیصل کامران نے انیشیٹو لیا. تو بہت اچھا کیا، پرچہ بھی درج کیا. لیکن جو وہ ہوٹل ہیں ان کے مالکان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے جن کو پہلے پتہ ہوتا ہے اس طرح کی پارٹیز کی ٹکٹیں فروخت کی جاتی ہیں. 2000 سے 5000 روپے تک ٹکٹ فروخت کی جاتی ہے. اور اس میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ ٹک ٹاکر جو انفلوئنسر ہیں، اس میں ایک بہت بڑی ٹک ٹاکر ہے جس کا نامزد ہے اسی ایف آئی آر میں، اسی نے سارا ارینج کیا. اب یہاں پر وہ والدین بھی ذمہ دار ہیں، اس پارٹی میں کئی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جوان گھوڑا اور جوان اولاد
اگر گھوڑے کو قابو کرنے والا اور والدین اپنی اولاد کو کنٹرول نہ کریں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کون سی فیملی سے ہیں، وہ اس طرح کی ہیلووین پارٹیز میں چلے جاتے ہیں، اور یہاں یہی ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ بتایا جائے تو آپ پھر حیران ہو جائیں گے، اکثر آپ اس طرح کی بات سن کے حیران ہو جاتے ہیں کہ پنجاب میں 1000 سے زائد بچوں سے بدفعلی کے مقدمات درج ہو چکے ہیں چند ماہ کے دوران، صرف لاہور میں 300 سے زائد مقدمے درج ہوئے ہیں۔ تو یہ کون سی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں یہ مسلمان؟ اب آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 میں بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو پارٹی تھی ڈاکٹر صاحب، اس پارٹی کے اندر جو منیمم کپل کی ٹکٹ تھی وہ 12,000 روپیہ تھی، اور اگر آپ نے اکیلے آنا ہے تو آپ نے 20,000 روپیہ دینا ہے۔ سو کوئی نہ کوئی اس سے کمائی بھی کر رہا ہے جو کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ جب ہم الومناٹی کی یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت ہی خاموشی سے وہ کلچر اپنے اندر لے کر آ رہے ہیں، شباہت میں بھی، لباس میں بھی، انداز میں بھی، اور اس کو کوئی بدعت نہیں کہتا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میں آپ کا مشکور ہوں ذاتی طور پہ کہ آپ نے ایک ایسے موضوع کو زیر بحث لانے کی کوشش کی جس پر عمومی طور پر ہمارے ہاں میڈیا میں اور خاص طور پہ ایسے پروگرام جن میں کہیں نہ کہیں دین کے ساتھ وابستگی کا ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، وہاں اسے زیر بحث ہی نہیں لایا جاتا۔ بالکل، یعنی ہم نے ایسی طریقے سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں کہ جو حقیقی مسائل ہیں معاشرے کے، جنہوں نے آگے چل کے ایک ناسور کی شکل اختیار کر لینا ہے اور جنہیں ابھی روکا جا سکتا ہے، جس پہ لوگوں کی ذہن سازی کی جا سکتی ہے، لوگوں کو ایک صحیح راستہ دکھایا جا سکتا ہے، انہیں زیر بحث لانا جو ہے، کیونکہ شاید اس پہ اس طرح ریٹنگ نہیں آتی، اس لیے انہیں زیر بحث لایا ہی نہیں جاتا۔ تو یہ کہ میں اس انیشیٹو کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ نے اس پر بات کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا، سوچنے کے لیے اکٹھا کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مغرب سے اور جو غالب آنے والی قوتیں ہیں ان سے متاثر ہونے کا جو ایک مزاج ہے وہ تو ہمارے ہاں بہت سالوں سے ہے۔ ظاہر ہے جب یہاں پر انگریز کی حکومت آئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے ہی کسی نہ کسی انداز میں، اور یہ فطری ایک بات ہے کہ دنیا بھر میں جہاں مغلوب ہوتا ہے وہ غالب سے انسپائر ہو رہا ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی اپنے آقا سے کسی نہ کسی انداز میں، اس کی عادات اطوار میں، اس کے لب و لہجے میں، اس کی روایات میں، اس کے لباس میں، حتیٰ کہ اس کے نظریات میں کہیں نہ کہیں اس سے کچھ نہ کچھ لے رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، لیکن جو خطرناک بات مجھے پچھلے اس ایک عشرے میں 10 برس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جب کوئی کسی مغرب کی تقلید کرتا وہ نظر آتا تھا، یا وہاں کی کوئی روایت ہماری زندگی کا حصہ بننا شروع ہوتی تھی، اجتماعی زندگی کا، تو ایک دم شور پڑ جایا کرتا تھا اور لوگ اسے روکنے کے لیے میدان میں اتر آتے تھے، اور پھر یہ اثر جو ہے وہ جس طرح ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ گھرانے تک اور والدین تک جاتا تھا اور وہ اپنے بچوں کو روکنا شروع کرتے تھے، اس انداز میں وہ چیز نظر نہیں آتی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی، اور دوسرا معاشرہ بھی شاید ذہنی طور پر اس کو قبول کرنے کے لیے نہ جانے کیوں خاموشی اختیار کرتے ہوئے مجھے یوں لگتا ہے جیسے تیار ہو گیا ہے۔ اس انداز میں ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جس پارٹی کی بات آج ہم کر رہے ہیں، کیا یہ پہلی پارٹی ہے اس شہر کے اندر یا اس ملک کے اندر؟ اور ایسی کئی پارٹیاں بیک وقت ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، اور اس تاریخ کو بچے اگر گلبرگ سے تو والدین برکی روڈ کے گیسٹ ہاؤسز میں تھے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، بالکل آپ، یہ بڑی سچی اور کھری بات ہے، اور یہ اپنے اپنی میڈیمز میں ایج گروپس کے حساب سے ایک ناسور ہے جو آہستہ آہستہ اس معاشرے کا حصہ بنتا جاتا ہے۔ اور آپ نے بڑی صحیح بات کی طرف نشاندہی کی، جب والدین اور بڑے بہن بھائی جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں اسی طرح کی ایسے ملتی جلتی حرکات میں اور ایکٹیویٹیز کا حصہ ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کو یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کیسے روک سکیں گے؟ بے شک۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید ضیاء شاہ بخاری ہیں۔ سیاح صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیاء بھائی یہ بتائیے کہ یہ ہم اتنی جلدی شیطان سے مرغوب ہو گئے ہیں، لیکن اتنی جلدی ہم اللہ سے مرغوب نہیں ہوتے نظر آتے، سچ ہے کہنا میرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہماری رغبت موجود ہے، اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں آپ جیسے نیک لوگ ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں، خیر ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ وابستگی الحمدللہ نظر آتی ہے، یعنی عبادات میں بھی، اذکار میں بھی، اور جو پریشان خاص طور پہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف ہی وہ رجوع کرتے ہیں، لوٹتے، اور ہمارے حج دیکھ لیں، ہماری مساجد دیکھ لیں، مدارس دیکھ لیں، اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ آباد ہیں، لوگوں کی توجہ موجود ہے، بڑی بڑی تعداد میں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں حج عمرے پہ لوگ جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتی کہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں کا بہت بڑا حصہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن یقیناً یہ خیر اور شر کے جو دونوں سلسلے ہیں
ان کا آپس میں مارکا یہ تو چلتے ہی رہنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے اللہ پاک نے بھیجے، کتابیں اس لیے نازل فرمائی، نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہمیں یہ بات خبر کر دیا تھا کہ یہ چیزیں ہوں گی اور یہ فتنوں کا دور آنے والا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتایا ہوا، تو یقیناً یہ تو ہر دور میں یہ چیزیں رہی ہیں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ آئندہ جب پولیس پارٹی کبھی اسی پارٹی کو جائے چھاپا مارے اور وہاں پہ ہیلووین کو دیکھے تو اس کو ایک ایسی بات سمجھے جس کی پہلے سے اللہ کے رسول نے جو ہے وہ نشاندہی کر دی تھی اور یہ دیکھ کر نشانی دیکھ کر واپس بالکل ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا اور اللہ پاک نے بھی فرمایا تھا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب شیطان نے کہا کہ مجھے پھر آپ اجازت دیں قیامت تک، اور یہ کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر بھیجوں گا، تیرے بندوں کو میں لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں گمراہ کرنے کی، انہیں بہلانے پھسلانے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک فرمایا جو میں نے تمہیں مہلت دی، تو یہ ان کو ذہن میں رکھ کے جانا چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی رکھ کے جانا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ پابند بنایا ہوا ہے کہ مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِیَدِهِ، وہ پولیس والے جب جائیں نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد رکھ کے جائیں کہ اللہ پاک کے رسول نے فرمایا کہ جب تم منکر کو دیکھو، برائی کو دیکھو، غلط چیز کو دیکھو، تو پھر تمہارے پاس سلطہ موجود ہے، ریاست کے تم نمائندے ہو اور تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس ڈنڈا اللہ پاک نے تمہیں دیا ہوا ہے، تو اس کو ہاتھ سے روکو، سختی کرو۔ اس معاملے کو اس طرح سے دیکھیں، پولیس کو اگر ایک طرف رکھتے ہیں تو ایک اسلامی معاشرے میں جہاں اتنی مسجدیں ہیں، جہاں پہ اتنے علماء کرام ہیں، اتنے ماشاءاللہ 52 جمعے ہوتے ہیں، 54 جمعے ہوتے ہیں، وہاں پہ شیطان اپنا راستہ بنانے میں کامیاب تو ہو رہا ہے نا؟ اب اس کو صرف ایک کیا سمجھے؟ یہ تو علماء ہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ان کے جو مخلص لوگ ہیں ان کے بھی قدموں کی خاک کے برابر نہیں، ہم سارے جو طلباء اور علماء جن کو آپ کہتے ہیں، تو اور انبیاء علیہ السلام کے اپنے مبارک ادوار کے اندر کیا باطل موجود نہیں تھا؟ کیا شرک کرنے والے موجود نہیں تھے؟ کیا شیطان کے پیروکار موجود نہیں تھا؟ کیا نبی کریم علیہ السلام مبارک میں ابو جہل موجود نہیں تھا؟ ابو لہب موجود نہیں تھا؟ عبداللہ بن تو اس کا مطلب اس دلیل کے تحت تو جو ایک نبی کے زمانے میں تو وہ ہم جنس پرست بھی تھے، تو ہمیں بس ٹھیک سمجھ لینا چاہیے کیونکہ نبیوں کے زمانے میں یہ لوگ تھے، تو ہمارے زمانے میں ہے تو ایسی کیا برائی ہے؟ نہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر دور میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اچھے لوگوں کا کام وہی جو آج آپ کر رہے ہیں۔ ہمارا اچھے لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس پہ تردید کریں، اس کی مذمت کریں۔ ہمارا چونکہ دائرہ کار ہے، ہم زبان سے سمجھا سکتے ہیں، ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہماری جو ریاست ہے، ہمارے جو پولیس کے نمائندے، ہمارے پولیس کے لوگ ہیں، یہ ریاست کے نمائندہ ہیں، یہ ہاتھ سے روکے، یہ ہمارے کہنے کا مطلب ہے۔ اور ہر ایک کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، جیسے ابھی وہ بھائی ڈاکٹر طارق صاحب فرما رہے تھے، ہر ایک کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ والدین کا جو ادارہ ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ جو آج غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، جو پہلے نہیں تھا، اللہ پاک انہیں بھی پابند بنایا، قو انفسکم واہلیکم نارا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ جب ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ ابو جہل بھی موجود تھا، ابو لہب بھی تھا، تو وہ ابو لہب سے تو بدلہ تو اللہ نے لیا نا، تو اللہ کے رسول نے تو کسی کو ہاتھ سے نہیں روکا تھا، تو کیا آج ہم ان کو برا کہیں، ہاتھ سے نہ روکیں جو یونیورسٹیوں میں یا پارٹیز میں ہو رہا ہے؟ کون کہتا ہے کہ نہیں روکا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب والی مدینہ تھے، آپ حاکم تھے، آپ ریاست کے سربراہ تھے، آپ نے جو لوگ مجرم تھے ان کو ہاتھ سے روکا ہے، ان کو سزائیں دی گئی ہیں، ان کو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے جو مجرم تھے، جیسے ان کے جرائم تھے۔ تو اس لیے جیسا جرم ہوگا اس کو ریاست نے ہاتھ سے بھی روکنا ہے۔ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا، یہ بالکل ہمارے دین کے بھی خلاف ہے، اور ہماری ریاست کے حوالے سے بات کریں، جو ہمارا دستور، ہمارا آئین ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز درج ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست پہ فرض ہے کہ وہ اسلامی شناخت کی تحفظ کی حفاظت کرے گی اور اس کے مطابق اپنے شہریوں کو زندگی بسر کرنے کے لیے تربیت کرے گی۔ تو اس لیے یہ تربیت کرنا یہ یقیناً ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ لیکن میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جو ذمہ داریاں آپ کر رہے ہیں بڑوں کی حیثیت سے، آپ رہنما، میڈیا کے اوپر، میڈیا بھی رہنما ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے، مربی ہوتا ہے، وہ آپ کام کر رہے ہیں، اپنی زبان سے روک رہے ہیں، حکمت سے، درائی سے، بصیرت سے، فراست سے، اور اس سے اساتذہ کرام جو سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، مدارس کے جو علماء ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، مساجد کے جو لوگ خطباء ہیں، واعظین ہیں، یہ ان کے اوپر بھی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ سب اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے دائرہ کار، چونکہ اس وقت سوشل میڈیا
یہ ایک فاسٹ میڈیا، مؤثر ترین یہ میڈیا ہے، اس کے بہت سارے میں سمجھتا منافع بھی موجود ہیں، لیکن جو اس کے نقصانات ہیں ان میں سے ایک نقصان یہ ہوا ہے جس کی آج ہم نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کو یہ چیز سمجھ آئی ہے جس کی ابھی بات کر رہے تھے کہ مروبیت کے جو انسانوں کے اندر ایک بار وہ ذہنی غلامی سے آ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی ہمارے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہے کہ ہم نے ایسا اٹھا کے پیش کیا کہ جی یورپ بہت اچھا ہے، یورپ کے اندر یہ چیز ہے، یورپ کی جو برائیاں تھیں ہمیں وہ بھی اس کی نشاندہی کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو ہم نے وہاں سے برائیاں لی ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں تھی، یہ شیطان کی پوجا پاٹ جو ہم نے پکڑی یہ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے تک آئی، ہمارے نوجوانوں تک، تو بہرکیف ہم نے اس کی نشاندہی کرنی ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے ذمہ دار ہیں، یہ سب کے سب ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ یقیناً وہ ان چیزوں کے اوپر بھی قدغن بھی لگائے اور جو اس طرح کر رہے ہیں وہ ان پہ سختی کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے ہمیشہ اس لحاظ سے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، اور جیسے بھی آپ نشان فرما رہے ہیں پولیس نے ہمیشہ ایسی جب پارٹیز کا ان کو علم ہوا ہے انہیں وہاں جا کے ان کو پکڑا ہے، ان کے رکاوٹ ڈالی ہے، ان کو روکا ہے، ان کو جو سزا دے سکتے تھے قانون کے مطابق دی ہے، لیکن اس پہ مزید ہمیں میں سمجھتا ہوں سختی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کی حوصلہ شکنی ہو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بطور ریاست کے سربراہ اور ذمہ داران یہ ذمہ داری لگائی ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، یہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں حکمران ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔ ضیاء صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا بیان جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ دے دیا، آپ نے ساری بات سنی ڈاکٹر صاحب کی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جہاں پہ بہت سی یورپ کی جو ہے وہ اچھائیاں بیان کرنی چاہیے، وہاں پہ برائیاں بھی بیان چاہیے۔ مجھے 3 ایسی برائیاں بتا دیجئے یورپ کی جو میں آئندہ بیان کیا کروں جو ہمارے میں نہیں ہیں۔ دیکھیں بلال بھائی، اس بات پہ رہنا سب سے پہلی بات تو میں اس بات پہ رہنا جو میں کہہ رہا ہوں، اسی بات پہ سب سے پہلے بات تو یہ جو بات موجودہ ہو رہی ہے، میں ساری بات سنی ہے، سنیں میں عرض کروں، برائیاں 3 نہیں، برائیاں بہت ساری ہیں۔ آپ بتائیں نا، دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، میں نے آئندہ کہنی ہے کہ یورپ میں اس سے بھی یہاں بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جتنے وہاں پہ یہ برائی ہیں، مجھے بتائیے وہ 3 برائیاں۔ یہی برائی جو آج جو ہیلووین کے نام سے جو کچھ پاکستان بھی چھوڑ دیں، پاکستان بے حیائی ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں جو پاکستان میں نہیں ہے وہ 3 برائیاں۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ بلال بھائی، ہم نے دیکھیں اس ماحول میں، اس سوسائٹی میں جیسے بہت ساری چیزیں برائی کو پھیلا رہی ہیں، اس کی تشہیر کا باعث بن رہی ہیں، مثلا جیسے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے موجودہ جو کچھ ہے، اس میں یہ جو آج کا پروگرام ہے اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کی تحسین کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یقیناً کام اساتذہ کا بھی ہے، یہ یقیناً کام ممبر و محراب کا بھی ہے، اس میں یہ آپ نے بہت ہی ایک اچھا کام کیا ہے کہ اس کے اوپر پروگرام کیا ہے۔ اس میں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے ایسے ایک ممبر اور محراب کی مثال دیں جس نے پچھلے 2 ہفتے میں اس پہ بات کی ہو۔ جی ایک مثال دیں کسی ممبر اور محراب کی جس نے اس پہ بات کی ہو۔ دیکھیں شاہ جی میں نے اپنے پروگرام میں معذرت کے ساتھ میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میں نے وہاں بالاہتمام آخری 15 منٹ جس میں سب سے زیادہ ہمیں گیدرنگ میسر ہوتی ہے، ایگزیکٹ 15 منٹ اس موضوع کو جو ہے اس کی تاریخ بیان کی، اس کے جو نقصانات ہیں اور جو اس کے نتیجے کے طور پر سماجی طور پر ہمیں آئندہ آنے والے زمانوں میں جو مشکلات ہو سکتی ہیں ان پر بات کی۔ گفتگو کریں، مجھے یہ بتائیے کہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے بچے یورپ کو فالو نہ کریں؟ سر دیکھیں میں میری بات تو پہلے سن لیں نا آپ۔ پہلی بات آپ نے کہا کوئی ایک نہیں بلال بھائی بہت سارے۔ دیکھیں جیسے ابھی زیاد صاحب نے بات کی ہے نا کہ یہاں پہ خیر اور شر دونوں پڑوان چڑھ رہے ہیں، برائی بھی پھیل رہی ہے، بھلائی بھی ہو رہی ہے، خیر اور شر دونوں ہیں۔ دیکھیں یہ حقیقت بات ہے۔ میں سب سے پہلے جو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے جب ایک مسئلہ سامنے آتا ہے تو اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ خیر و شر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ خیر و شر ہوگا اور میرے بعد یہ حقیقت ہے، آپ فتنہ ہے۔ دیکھیں چلیں میں میری بات سن لیں، یہ اس کے جو محرکات ہیں، اس کے جو مبادیات ہیں، اس کی جو بیس اور بنیاد ہے اس کو دیکھنا ہوگا، ورنہ یہ نہ پروگرام پہلا ہے نہ پروگرام آخری ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا، بچے جو ہیں وہ سٹارٹ ان کی تربیت تو گھر سے ہوتی ہے، کمی کوتاہی وہاں پہ ہے، تعلیم ہو رہی ہے، تربیت نہیں ہو رہی، وہاں سے آپ آگے ہمارا بچہ 7 سال کی عمر میں مسجد میں جانے لگ جاتا ہے۔ بلال بھائی مسجد میں تو 7 سال کی عمر میں آتا ہے نا، تو پہلے 7 سال جو ہے نا، اچھا سارا بیڑا کر پہلے 7 سال میں نہیں میری بات سنیں، ایسے نہ کریں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پتہ کہ آج ہمارا ایک المیہ کہہ لیں یا ہمارا ایک سستی کہہ لیں، کمی کمزوری کہ ہم دوسرے کو اوپر ڈال دیتے ہیں، اساتذہ اٹھا کے ممبر و محراب پہ ڈال رہے ہیں، ممبر و محراب اٹھا کے ریاست پہ ڈال رہے ہیں، ریاست یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہر بندہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس ہونا چاہیے۔
آغاز تو بچوں سے ہوگا، تربیت پہلی ماں کی گود ہے، پہلے تو بات وہاں سے آئے گی. اور دوسری مجھے ایک بات کا جواب دیں بلال بھائی، محنت کش کے بچے آپ اس میں ہیں؟ یعنی جو لوگ اپنی ضروریات کے لیے رات دن مزدوری کر رہے ہیں، محنت کشی، کیا ان کے بچے اس میں ہیں ان چیزوں میں؟ یہ کن کے بچے ہیں؟ یہ کن کے بچے ہیں؟ یہ جو نفسانی خواہشات کے اوپر یعنی پڑھ رہے ہیں، جو ناجائز حرام پیسہ کما رہے ہیں، جن کو دیکھیں قرآن کریم کی اگر اسلام کی تعلیمات دیکھیں گے تو وہاں پہ تو واضح کہا گیا یا ایھا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اچھے کام بعد میں ہوں گے، پہلے کم از کم اپنا جو آپ کے جو معاشی سسٹم ہے، جو کمانا ہے، وہ تو اس کو تو درست کرو. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہمارے نظام ہے، اس میں کیا بھائی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ سارا کچھ آپ لیبل لگا سکتے ہیں. جب آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ چیزیں ہوں گی کہ 17 سال کی عمر سے پہلے آپ اگر نکاح نہیں کر سکتے، وہ نکاح ہوگا تو نکاح زنا بالجبر ہوگا. بچہ 14 سال میں 15 سال میں بالغ ہو چکا ہے اور اس کی جو جوانی ہے وہ اسے برائی کی طرف اگر مبذول کر رہی ہے، تو پھر آپ اس 17 سال کو اٹھا کے 27 سال پہ لے جائیں نا، 47 سال پہ لے جائیں نا، پھر رونا کس چیز کا ہوگا؟ پھر دیکھیں بات پتہ کہ ایسا نا، ہاں اس کو اٹھائیں 17 سے 27 کے اوپر لے جائیں، 27 سے 37 کے اوپر لے جائیں. اور بات یہ ہے کہ بچوں کی افسوس کے ساتھ سنیں میری بات سنیں بلال بھائی، یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جس اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں حرام ہیں، برہنہ ہو جانا، شراب نوشی کر لینا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں. کیا یہ مسلمانوں کے بچوں کو گھر سے یہ تعلیم نہیں مل رہی؟ نہیں مل رہی. اگر ان بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہو، اگر ان بچوں کی یہ تربیت کی جاتی ہو، تو یہ بچوں کبھی ہیلون یہ جو ایسی پارٹیوں میں یہ گھر سے شروع ہوگا نا. پہلے سب سے پہلے گھر ہے، اساتذہ بعد میں ہوں گے، اور ممبر و محراب بعد میں ہوگا، ریاست بعد میں ہوگی. اور ایک بات سب سے بات دیکھیں، میں دیکھیں ایک بات سب سے اہم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بات صرف اور صرف سمجھانے سے ہو سکتی ہوتی، صرف بات تعلیم سے ہو سکتی ہوتی، تربیت سے ہو سکتی ہوتی، تو پھر حدود و تعزیرات نہ ہوتی، پھر سزائیں نہ ہوتی، پھر موجودہ سسٹم میں CCD نہ آتی. اگر صرف بات ممبر و محراب سے بن رہی ہوتی، اگر بات صرف مدارس سے بن رہی ہوتی، اگر بات صرف اساتذہ سے یونیورسٹی کالج سے بن رہی ہوتی، پھر جو ڈنڈا ہے، یہ جو سزائیں ہیں، یہ جو تعزیرات ہیں، یہ کبھی نہ ہوتا. ٹھیک ہوگی بات. میں باقر بھائی کو شامل کر لوں. باقر بھائی معافی کے ساتھ شریف ہونا اچھی بات ہے، لیکن اتنا اچھا بھی نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو آپ اپنی رائے جنرلی ایک دے دیں اس بات پہ. اب دیکھیے، جیسے چونکہ کہا گیا کہ ہیلووین ایک مغربی تہوار ہے، تو ہم کسی چیز کو صرف ایک مغربی تہوار کہہ کے رد نہیں کرتے. اس کو رد کرنے کی اسلام نے ہمیں 2 آپشنز دیے ہیں. ایک وہ تہوار غیر اخلاقی ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کے اندر کوئی غیر توحیدی چیز ہونی چاہیے، مشرکانہ چیز. بہت اچھی. یعنی اگر کوئی بھی تہوار ہو غیر مسلم کا ہو، ہم صرف یہ کہہ کے رد نہیں کر سکتے یہ اس قوم و قبیلہ کا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں. لیکن میں جیسے عرض کرتا ہوں، لیکن یہ کہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ میں ان کا پورا کلچر چینج کر دوں گا. نہیں، اگر کوئی ایسی ثقافت کے اندر چیز ہے جو اسلام سے ٹکرا رہی ہے، اخلاقیات سے ٹکرا رہی ہے، اس کے اندر غیر توحیدی چیز ہے، آپ نے اس کو ختم کیا. تو چونکہ ہیلووین کو ہم اس لیے نفی کر رہے ہیں، یعنی ہم مطلقاً مغرب کی ہر چیز کی نفی نہیں کر رہے، ہیلووین کو اس لیے نفی کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک تو یہ کہ بد روحوں کا آنا. اسلام اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ مثلا میں یہ سمجھوں کوئی بدروح آئے گی، وہ میں گھر سے چیز اٹھا لے جائے گی، یا شاید مجھے واپس لے جائے گی اپنے ساتھ، اس لیے میں اپنا حلیہ تبدیل کر لوں یا ڈراؤں. تو ایسا اسلام نہیں کہتا. اور دوسرا یہ ہے کہ میں شیطانی قوتوں کو راضی کرنے کی کوشش کروں. نہیں، آپ اگر رحمانی قوتوں کو راضی کریں گے تو شیطانی قوتیں آپ پہ حاوی نہیں ہو سکتی. لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ ذہن سازی ہے. کہ ہمیں ذہن سازی پہ صرف ہم یہ کہیں نا کہ سزاؤں سے نظام بہتر ہوتا ہے، نہیں، اس میں ذہن سازی اہم ہوتی ہے. اس لیے کہ جو ماہرین نے کہا کہ جو جیلوں میں قیدی ہیں وہاں پہ ان کے لیے بھی ایسی کلاسز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ذہن سازی کے ذریعے بہتر شہری بن سکے. اب یہاں پر بنتے بھی ہیں. اب یہاں پہ صرف میں کہوں گا ماں باپ کا بھی رول نہیں ہے. انسان کی جو شخصیت کی مثلث ہے ان میں 3 چیزیں اہم ہیں. ماں باپ اہم ہے. کتنے ہم نے دیکھے کہ نیک گھرانے ہیں مگر ان کی اولادیں بگڑی ہوئی ہیں. بالکل. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی سوسائٹی جو ہے، جو کمپنی ہے، جو دوست احباب ہیں، وہ کیسے ہیں. جیسے قرآن نے کہا قیامت کے دن کچھ لوگ جب جہنم میں جائیں گے وہ ایک جملہ کہیں گے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اب یہ جو ہیلووین پارٹیز ہو رہی ہیں اس میں سب دوستیوں کا چکر ہے. اور یہاں تک کہ جیسے یہ بھی کیس ہے، اس میں وہ جو خاتون نے پارٹی اہتمام کی وہ بھی ایک دوست کو آنر دینے کے لیے کی تھی.
یعنی اس میں یہ دیکھا جائے کہ وہ دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، وہ جو دوست ہے وہ بسا اوقات راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے۔ اور تیسری اہم چیز کردار جو ہماری شخصیت بناتی ہے وہ ہمارے اساتذہ ہیں، وہ ہمارے مساجد میں ہو، مدارس میں ہو، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ اچھا باقر بھائی اس بات پہ ذرا توجہ کیجئے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ یورپ کی برائیاں بہت زیادہ ہیں، مجھے تو 3 برائیاں کو بتائے کہ کون کون سی برائیاں، مثال کے طور پر جو ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ان سے زیادہ برائیاں ہیں، ہمارے پاس ان سے زیادہ آزادی ہے۔ جی وہاں پہ یہ ایشوز نہیں ہیں، وہاں پہ نہ مسجد ہے، نہ ممبر ہے، نہ علماء ہے، ٹھیک، وہاں پہ یونیورسٹیاں ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کر یورپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک یہودی عورت اسرائیل کے اندر پریگننٹ ہوتی ہے نا، تو اس کو سارے معاشرے سے کٹ کر دیتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ اس کی خوراک مختلف کر دیتے ہیں، اس کو میتھمیٹکس پڑھانے لگ جاتے ہیں، اس کو الجبرا پڑھانے لگ جاتے ہیں، اس کو ہر طرح کی وہ سہولت دیتے ہیں جو پازیٹیو ہو، اس کو اپنی مذہبی کتابیں اور واقعات سنانے لگ جاتے ہیں۔ وہ ایک طرف الجبرا اور میتھمیٹکس پڑھ رہی ہے، دوسری طرف اگر میں کہوں تو قرآن کی تلاوت سن رہی ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اب وہ عورت جو بچہ پیدا کرتی ہے وہ انٹلیکچولی بڑا سپیریئر ہوتا ہے۔ اب یہ شروع کہاں پہ انہوں نے کیا؟ کنسیپشن پہ، جب وہ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں۔ ہمارے پاس صرف واقعات ہیں کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میں تمہارا سلام سن رہا تھا، میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میں نماز پڑھتا تھا۔ بزرگوں کے واقعات ہیں، ہمارے یہاں وہ کردار سازی نظر نہیں آئی۔ اب اس کے بعد آپ گئے یونیورسٹی میں، ٹھیک، ماں باپ وہاں پہ اگر سنگل پیرنٹ بھی ہیں نا تو ہم ان کو کنڈیم نہیں کر سکتے۔ بچہ سکول جاتا ہے 100% SOP پہ چلتا ہے، بچہ SOP پہ نہیں چلتا، بچہ اگریسو ہے، گھر بھیج دیں گے، کہیں گے جاؤ جی گھر جاؤ سیکھ کے آؤ۔ یونیورسٹی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جتنی استاد کی عزت باہر کے ملک کی یونیورسٹیوں کی ہے ہمارے ملک میں ہو۔ ہم تو ان کو چھو کے بھی نہیں گزرتے۔ اس کی اکنامیکل انڈیپینڈنس، اس کی لیگل امپاورمنٹ، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے 30 سالہ تجربے میں تعلیم کے دور میں وائس چانسلر کو یا پرنسپل کو جا کے ملے۔ نظام ایسے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی تو برائی ایسی ہوگی نا کہ ہم تھو تو کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ وہ گندے ہیں، وہ ننگے ہیں، ہم بھی گندے اور ننگے ہیں، لیکن ان کی اس پازیٹیوٹی کو ہم نے کبھی اڈاپٹ نہیں کیا، ہم نے ان کے اس نظام کو اڈاپٹ نہیں کیا۔ بہت اچھا۔ اب دیکھیے جو میں نے ابتدا میں عرض کی، اس لیے اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ کسی معاشرے کی مطلقاً کسی تہوار کی نفی کر دیں، آپ اس معاشرے کی ثقافت کی نفی کر دیں۔ نہ اللہ کے رسول نے کی، نہ کی ہے انہوں نے عرب معاشرے کی، جیسے میں نے مثال دی۔ لیکن میں یہاں پہ عرض کروں گا، جو آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، میرا خیال ان کا جو ابتدا سے ایک تربیتی نظام ہوتا ہے نا بچے کے لیے، کہ ان کو کچھ اخلاقیات سکھا دی جائیں کہ جس کے تحت وہ بچہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اب دیکھیں اللہ نے، میں شریعت کو ایک طرف رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں، اگر ایک بندے کے پاس شریعت نہیں پہنچی، نبی کا پیغام نہیں پہنچا، حقانیت کی آواز نہیں پہنچی، اسے قرآن کا نہیں پتہ، تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے اسے عقل دی ہے کہ وہ عقل کے ذریعے بھی صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ مجھے استاد کی عزت کرنی ہے یا نہیں، استاد کی تذلیل کرنی ہے، یہ عقل اسے بتا سکتی ہے۔ اور ہم نے یہ افسوس کے ساتھ عقل کو پس پش ڈال دی ہے۔ ہم عقل کے خلاف ہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی عقل کی بات کر رہا ہو تو یعنی سب سے پہلے یہ سمجھا جاتا ہے جیسے وہ کوئی دین کے خلاف ہے، حالانکہ قرآن نے بار بار میں کہا کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لے رہے، یہ لوگ غور و فکر نہیں کر رہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ لاجک کی کیا مثال دے رہے ہو، دین کی مثال دو۔ وہ لاجک اور منطق کے ذہنی طور پہ خلاف ہے، جبکہ آپ کے مدارس کے سیلیبس کے اندر لاجک تھا۔ ہاں جی، لاجک منطق موجود ہے۔ آپ کیونکہ پڑھانے جوگے نہیں تھے، اس لیے آپ نے کہا لاجک پہ بات نہیں ہم نے کرنی۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس پہ میں نے باقاعدہ اپنے علماء کرام سے جو ہے وہ ڈانٹ کھائی ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا بڑا سائنسدان نہیں ہے جس کے مسالے دیتے ہیں جی ہم نے کیا، گوروں نے ہم سے سیکھا، جس کو ہم نے ذلت کے ساتھ قتل نہیں کیا۔ ایسا ہی بخاری کی ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، امام بخاری کو بہت بڑا سمجھتے ہیں نا۔ قرآن کے بعد اہل سنت کہتا ہے بخاری شریف ہے، بخاری کو بخاری شریف کہتے ہیں۔ مجھے آپ ذرا جرت کر کے بتائیں کہ بخاری صاحب کو کس طرح زندگی کے آخری دن گزارے انہوں نے۔ بھائی ہم عقل کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے نا۔ اب میں اگر حضرت معافی کے ساتھ یہ کہوں تو میں ڈروں گا اس بات کو کہنے میں کہ اللہ کے رسول کی تربیت کہاں ہوئی، کس گھر میں ہوئی، والدہ کون تھی ان کی، بتائیں نا۔
किस घर में हुई? नहीं, आप डरते तो नहीं, आप बड़े जरूरतमंद आदमी हैं। नहीं, मैं डर के कहता हूँ, नहीं, क्योंकि जरूरतमंद आप लोगों को बुरा लग जाएगा कि ये क्यों कह रहे हैं। भाई अल्लाह के रसूल की जहाँ पे तरबियत हुई, आपने उस घराने को ही निकाल दिया। ऐसा किया ना आपने। बिल्कुल तो ऐसे ही। जब हम अल्लाह के रसूल की सुन्नतों की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हमने लेना क्या है? वो कौन सा किरदार होगा जिस पे अबू जहल जैसा बदबख्त उठ के कहे कि मोहम्मद मैं अपनी आंखों पर नहीं तेरी जुबान पे यकीन करूंगा। ये किरदार लेकर आए ना। बाकी बातें कहना कि ये शर भी है खैर भी है, ये तो होम्योपैथिक किस्म की बातें हैं। शाह साहब, इसमें एक बात आपकी इजाज़त से, अभी यहाँ बात हो रही थी कि जी महराब व मिंबर जो है ना वो, और ख़ास तौर पे हम कह रहे, हम सब किसी न किसी अंदाज में ये कह रहे हैं कि जी बच्चों की जो है वो तरबियत पे फोकस किया जाना चाहिए। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है, और किसी ने रोका भी नहीं है। किसी ने रोका भी नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो